بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اس میں ایک معاملہ ہوا تھا اور وہ معاملہ کچھ ایسا تھا جیسے ابھی چائے تو ان کی تھی، ڈلوائی ان سے اور الزام ان پہ لگا دیا کہ صاحب یہ ڈالنے والے ہیں، میں تو ان ڈلوائی۔ ایسا ایک معاملہ ہو گیا تھا یہاں اس آیت میں، جو اس رکوع میں ایک ایسا معاملہ ہو گیا تھا، اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا اس رکوع پورا رکوع ہے یہ، اس کے پورے کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ انصار کے اندر ایک قبیلہ حضر تھا، شاید اس کا ایک شخص تھا تو مسلمان ہی، اس نے کیا کیا کہ ایک دوسرے انصاری کے گھر میں سے ایک زرہ چرائی، کوچ لڑائی میں پہننے کا، اور ایک آٹے کی بوری چرائی، اور اس زرہ کو اس آٹے کی بوری میں رکھ کر کے نکال کے لے گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بوری پھٹی ہوئی تھی تو اس کا آٹا بکھرتا بکھرتا چلا گیا۔ صبح کو جب مکان مالک نے دیکھا تو نہ تو آٹا تھا اور نہ زرہ تھی، تلاش کیا، سب سے پتہ چلا۔ جب صبح کو اس نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کے گھر پر جو ہے وہ گھر سے جو ہے رستے کے اندر آٹا بکھرا ہوا وہاں سے پہنچ گیا، وہ وہاں ان کے پاس پہنچ گیا، مالک کے پاس۔ اس نے منع کر دیا، میں تو کہ نہیں، میرے تو کوئی لینے دینے نہیں ہے۔ جب باہر نکل دیکھا تو آٹے کی کچھ اور دور جا رہی تھی وہ، تو چلتے 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 پہنچا تو ایک وہ یہودی کی دکان پہ پہنچ گیا۔ یہودی سے اس نے پوچھا تو اس نے کہا بھائی میرے پاس تو کل یہ آٹے کی بوری ہے، اس میں ایک زرہ ہے، میرے پاس تو بطور امانت کے رکھ کے گیا وہ، میں تو دوں گا نہیں۔ تو جب اس کو پتہ چلا چوری کرنے والے کو، تو اس نے کہا کیسے کیا؟ تو اس نے اپنے قبیلوں کا ہموار کیا کہ اپن کو، اور قبیلے کے لوگوں نے کہا اپنے آدمی کو بچا لو، کیونکہ حضور کے پاس جائے گا معاملہ تو ہاتھ ہی کٹیں گے، چوری کی سزا ہاتھ کٹنا تھا، اس کو بچا لو۔ تو انہوں نے ترکیب لگائی کہ یہ سارا الزام جو ہے یہودی پر ڈال دو، اور حضور جو ہے یہودی کو معاف کریں گے نہیں، اس کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ لہذا وہ مقدمہ لے کر کے مالک جو ہے وہ حضور کی عدالت میں آ گیا، وہ یہودی بھی طلب کر لیا گیا اور وہ جس پر الزام تھا وہ بھی طلب کر لیا گیا، تو اس کا پورا قبیلہ آ گیا۔ اب وہ یہودی کہہ رہا کہ صاحب میرے پاس تو یہ رکھ کے گیا، میں تو لینے دینے نہیں ہے۔ وہ سارا قبیلہ اس آدمی کے حق میں بول رہا کہ نہیں نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو تھا ہی نہیں، چور تو یہی ہے۔ اب قاضی کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ ایک فریق تو ایسا ہے جس کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے اس کے علاوہ، خود کے علاوہ، اور ایک فریق ایسا ہے جس کے پاس 50 گواہ کھڑے ہیں، تو قاضی کس کی مانے گا؟ جس کے گواہ اسی مانے گا۔ یہ سوچ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودی کے خلاف فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ابھی ارادہ کیا ہی تھا کہ آیت نازل ہو گئی۔ اب آیت پڑھنے سے پہلے پھر ایک بات سمجھیے، ہم جو ناانصافیاں کرتے ہیں، ہم جو زیادتیاں کرتے ہیں، ہم جو خیانت کرتے ہیں، کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس بات کو بہانہ بنا کر یا جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا لیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنبیہ ہی نہیں کی، پیار بھی دکھایا، غصہ بھی دکھایا، اور حکم دیا کہ آپ استغفار کیجئے، اللہ سے بخشش مانگیے۔ آپ فیصلہ نہیں کیا، آپ نے ارادہ کیا، آپ کے ارادے پر یہ احکام نازل ہو گیا، تو آپ اور ہم کہاں یہ سوچ کے دو اس اسٹیج پر۔ اب میں پڑھتا ہوں، اس کا نام بھول گیا، کون تھا چوری کرنے والا، کیا تھا، اس میں تفسیر میں ہوگا، پڑھ لینا، تفسیر میں کہیں نہ کہیں ہوگا، یار چھوڑو۔ انا انزلنا الیک، اب ہو جاؤ، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو قرآن حق کے ساتھ نازل کیا، سچا قرآن آپ کو دیا، حکمت والا،
لیحکم بین الناس بما اراک اللہ، اس میں اللہ کے احکام کے مطابق لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کیجیے. عالم غیب ہے نا اللہ، سنا دیا. آگے دیکھیے کیا لفظ کیا ہے، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيبًا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ. اور آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ جو بے ایمان ہے، خائن ہے، جو چور ہے، جس نے غلطی کی ہے، آپ اس کی طرف سے جھگڑ رہے ہیں ایک سچے آدمی کو سزا دینے کے لیے، اس کا فیور کر رہے ہیں آپ. استغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کیجیے. ان اللہ کان غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، رحم کرنے والا. اب لفظ دیکھیے وَلَا تُجَادِلُوا عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ. اے حبیب، جس شخص نے اپنے آپ کی جان کے ساتھ بے ایمانی کی ہے، بے چوری کی ہے نا، آپ اس کی طرف سے جھگڑ رہے ہیں، آپ کو جائز نہیں ہے. دیکھو ترجمہ کیا کہہ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں، اس نے خیانت کی، اپنی جان پر ظلم کیا. ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے ایمان، خیانت کرنے والا، دغا بازی کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے، بھاتا نہیں ہے اللہ کو. آپ ایسے آدمی کا ساتھ مت دیجیے. اس سے بھی سخت آیت اگلی دیکھیے آپ، یستخفون من الناس. یہ جو بے ایمان ہے نا، خائن لوگوں سے تو اپنی غلطیاں چھپا لیتے ہیں، اپنے عیب چھپا لیتے ہیں، اپنے آپ کو بے گناہ اور صاف شفاف ثابت کر دیتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، مگر اللہ سے نہیں چھپا پائیں گے. کس کو تلقین کی جا رہی ہے؟ حضور کو. ہم جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، یہ سوچو آپ، یہ لوگوں سے چھپا لیں گے، اللہ سے نہیں چھپا پائیں گے. کیوں نہیں چھپا پائیں گے؟ اس کا جواب بھی آ گیا. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ. اللہ ان کے اس وقت ساتھ ہوتا ہے جب رات کو بیٹھ کر یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، بات کو کیسے دبانا ہے، بات کو کیسے چھپانا ہے، اور کس پہ کیسا الزام ڈالنا. جب یہ رات کو تجویزیں کرتے ہیں بیٹھ کر، تب اللہ تعالیٰ ان کے پاس ہوا معاہم، تب وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے. یہ لوگوں سے چھپا رہے وہ الگ بات ہے، اللہ سے نہیں چھپا پائیں گے، اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے کارناموں کو گھیر رکھا ہے. محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے. اب سنیے، ہم جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں، ہم لاکھ گناہ کر لیں، بیاج ہم کھا لیں، سٹا ہم لگا لیں، جوا ہم کھیل لیں، شراب ہم پی لیں، لوگوں کے حق ہم دبا لیں، حق طرف ہم کر لیں، ہم چاہے جو کر لیں، پھر کہتے ہیں قیامت کے دن حضور شفیع ہیں، بخشوا لیں گے. ہمارے سنی مولویوں نے ہمیں ہتھیار دے دیا ہے کہ قرآن تو کوئی لاتا نہیں ہے بیچ میں، عقیدہ ہی پیش کرتے ہیں. یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ حضور بخشوا لیں گے. یہاں دیکھیے، آپ آیت دیکھیے، ہاں انتم ہاؤلائے، اے محبوب سنتے ہو، یہ آپ جو ہے نا، آپ پڑھو، ہاں انتم ہاؤلائے. کیا ترجمہ ہے؟ کیا ہے؟ پڑھو، ہے نا، سنتے ہو، یہ آپ جو ہے نا، یہ تم جو ہو، کیا کرو گے؟ جادلتم عنہ فی الحیات الدنیا، دنیا میں تو پیروی کر لو گے، دنیا میں تو ان کی وکالت کر لو گے. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کی پیروی کون کرے گا؟
کس کو گواہ لاؤ گے؟ وَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اس دن کون اس کی وکالت کرے گا؟ ہم کو کچھ کہنے اختیار نہیں ہے نبی کے معاملے میں، اس کو اختیار ہے کہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور ان کا بھی مالک ہے۔ ہم بھی اس کی مخلوق ہے، وہ بھی اس کی مخلوق ہے، ہم بھی عبد ہیں، وہ بھی عبد ہیں، اس کے اختیار کی بات ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، ہاں جس نے خیانت کر لی، اس نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، پھر بھی یستغفر اللہ، پھر بھی وہ اللہ سے بخشش طلب کر لے، توبہ کر لے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ کو بخشنے والا، معاف کرنے والا پائے گا۔ پیار کا پیار، نصیحت کی نصیحت، دونوں سسٹم، کیونکہ محبوب کو ناراض، یہ محبت کا تقاضا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ صرف دلار ہی دلار نہیں ہوتا، صرف سختی ہی سختی نہیں ہوتی، نرمی اور گرمی دونوں ہوتی ہے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محب کی ذمہ داری ہے کہ محبوب کا اگر تنبیہ کرتا ہے تو اس کو پیار سے پھسلانا بھی پڑتا ہے، تب محبت کا مزاج اور نظام قائم رہتا ہے۔ یہ قرآن سے سیکھو۔ اب دیکھیے، اب سنو آپ، وَمَن يَكْسِبْ اِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو گناہ کی کمائی کرے یہ وبال اسی کی جان پر ہے جس نے کیا ہے، یہ عذاب اسی کی جان پر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا اور علم والا ہے، سب جانتا ہے۔ اب کہاں گیا بھیا؟ ہاں، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، جو شخص گناہ کرے، خطا کرے، چوری کرے خود، پھر کیا کرے؟ ثم یرمی بھی برین، اور پھر اپنے آپ کو بری ذمہ کر لے کہ میں نے تو کیا ہی نہیں، فقد احتمل بہتانا، اور الزام دوسرے کے بات سے بانٹ دے۔ کیا ایسے کا فیصلہ آپ کرو گے؟ چوری تو خود نے کی، الزام دوسرے کے ماتھے دھر دیا، اس کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ برین فقد احتمل بہتانا، اس الزام دوسرے کے ماتھے دھر دے، یہ گناہ دوسرے کے ماتھے دھر دے۔ اسم مبینہ، یہ تو بہت بڑا کھلا گناہ ہے۔ یہ آپ کا رکوع پورا ہو گیا۔ اب اس پہ وچار کرو کہ آپ کے دماغ میں کیا آیا، کیا سمجھا آپ نے اس کے اندر۔ اس کے لیے بھی عقل چاہیے، شعور چاہیے، فہم چاہیے اور علم چاہیے۔